سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 رکو نمبر 5 اور 24ویں پارے کا رکو نمبر 19۔ اس رکو کی ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اچھا کلام اور سب سے اچھی بات کس کی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ اچھا کہیں اور میری باتوں کی لوگ واہ واہ کریں، مگر لوگوں کی تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف اللہ بیان کرے اور جس کے کلام کو اللہ سب سے اچھا کہے، یقیناً وہی کلام سب سے اچھا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے افضل کلام، سب سے افضل گفتگو اس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، تو نیکی کی دعوت دینا، درس قرآن کی دعوت دینا، خوشگوار زندگی پروگرام کی دعوت دینا، دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے افضل کلام ہے، یہ سب سے پیاری گفتگو ہے۔ کہ آپ سوچیں ایک ایک جملے پر ایک ایک سال کی مقبول عبادت کا ثواب۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکیں، دن بھر روزہ رکھیں، یہ ہماری تو طاقت نہیں ہے۔ سستی اور شیطان کے وار ہم پر حاوی ہیں۔ اگر ہم یہ کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں اور نیکی کی دعوت عام کریں، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، ہو سکتا ہے یہی عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہو جائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی طرف بلائے اور وہ شخص اچھے اعمال اختیار کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمان ہوں، تو سب سے اچھا کلام اسی کا ہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو ان دونوں کا اثر برابر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ، کسی برے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی نے ہماری توہین کی، بے عزتی کی، بد اخلاقی کی، لیکن ہم اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تو اس میں دو نتیجے ہو سکتے ہیں۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ اسے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر نفرتیں محبتوں میں تبدیل نہ بھی ہوں تو کم از کم جو آگ لگی ہوئی ہے وہ مزید بھڑکنے سے بچ جائے۔ کسی نے برا سلوک کیا تو ہم نے بھی برا سلوک کیا تو آگ اور لگے گی، لیکن کسی نے برا سلوک کیا، ہم نے درگزر کیا، یا تو اچھا سلوک کیا یا ہم خاموش ہو گئے، درگزر کیا، برداشت کیا، تو جو آگ لگی ہوگی کم از کم وہ مزید بھڑکے گی تو نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر ایک ہی ذہن لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا ہم سلوک کرتے ہیں، اچھوں کے ساتھ ہم اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں، تو اچھوں کے ساتھ اچھا ہونا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ جو بھی عقل مند ہے، جو بھی سمجھدار ہے، وہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ کوئی آپ کی خدمت کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو آپ کو کسی پاگل کتے نے تھوڑی کاٹا ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیں۔ اگر عقل ہوگی تو آپ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دکھاؤ، یہی ایک مشکل امر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت
میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا وہ درجہ اپنے اخلاق کی بدولت پا لیتا ہے جو درجہ پوری پوری رات قیام کر کے اور پورا پورا دن روزہ رکھ کر جو انسان حاصل کرتا ہے، اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے وہ درجہ پا لیتا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہ ہو جائیں گی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، یعنی کوئی برا سلوک کرے تو اس کا جواب اچھے سلوک سے دے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تجھ میں اور اس میں جو دشمنی ہوگی وہ اس کی برکت سے ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا، تو وہ یہی آیت کریمہ ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34۔ اور جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن کا فرمان سچا ہے، لیکن اس کے لیے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ مسلسل انسان برداشت کرتا رہے اور مسلسل اچھا سلوک کرتا رہے، اور یہ عمل مسلسل ہو تو کبھی نہ کبھی نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور کافروں کی تکالیف پر آپ صبر کرتے رہے، تو آخر کار یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو پھر جوگ در جوگ کافر حضور کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ پہلے ہمیں رسول اللہ سے سب سے زیادہ دشمنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اب حضور کے کرم اور آپ کے عفو درگزر کا نتیجہ ہے کہ ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ پیار اگر مخلوق میں ہے کسی سے تو حضور ہی سے۔ تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال تک صبر کیا، 13 سال مکہ مکرمہ، 8 سال مدینہ منورہ، تو آپ نے تقریباً 20-21 سال تک ان کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ کتنے سال تک؟ 20-21 سال تک، اور ان کی نادانیوں اور ان کے ظلم کا جواب آپ عفو درگزر سے اور مہربانی سے دیتے رہے۔ آخر کار اس کی برکت سے اور آپ کے عفو و درگزر کو دیکھتے ہوئے یہ سارے دشمن آپ کے وہ گرویدہ ہو گئے، آپ کے عاشق بن گئے، آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، ہر جنگ کے اندر وہ آگے آگے تھے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ ایمان لے آئے۔ تو حضرت عباس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ابو سفیان سردار ہیں اور ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن وہ سرداری والی کیفیات ابھی دل سے نہیں گئی ہوں گی، تو آپ ان کو خوش کریں اور ان کو کوئی ایسا اعزاز دے دیں کہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی گھر میں پناہ لے لے گا تو اسے امن ہے۔ اب جب حضور نے سب گھروں کا ذکر کیا تو ابو سفیان کا گھر بھی آ گیا، لیکن آپ نے ابو سفیان کا نام الگ سے ذکر کیا، فرمایا اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی ہم امن دے دیں گے۔ تو ابو سفیان کو حضور نے اعزاز دیا، اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اگر کوئی قوم کا سردار ہے اور اسلام لاتا ہے تو اسلام اسے ذلیل نہیں کرتا اور بلندی عطا فرماتا۔ پھر ابو سفیان کیسے اسلام کی خاطر وہ قربانی دینے والے ہوئے کہ فتح مکہ کے بعد
غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے ایک آنکھ اللہ کی راہ میں دے دی اور تیر لگا اور ایک آنکھ سے وہ زخمی ہو گئے، اور پھر بعد میں غالباً مسلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی اس جنگ میں آپ کی دوسری آنکھ چلی گئی۔ تو جو اسلام کا دشمن تھا وہ حضور کے عفو و درگزر سے متاثر ہو کر اپنی آنکھیں اسلام کی راہ میں قربان کرنے والا بن گیا۔ پھر اس آیت کریمہ کو سماعت کریں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے ٹال۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ لیکن ایسا کرنا آسان نہیں ہے، ایک تو اس میں صبر کرنا ہے، اور پھر کافی دنوں تک، کافی مہینوں تک اور بسا اوقات کئی سالوں تک صبر کرنا ہوتا ہے۔ ابو سفیان حضور کے عفو درگزر سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21 سال صبر کیا، اور 21 سال تک ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، یہ دولت انہیں ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور صبر کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بیج لگاتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے، وہ پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر پتے آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پھر پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو بتائیے پھل کے حاصل کرنے کے لیے اسے کتنے سال تک صبر کرنا پڑتا ہے؟ بعض درخت ہیں وہ 1 سال کے بعد پھل دیتے ہیں، بعض 5 سال کے بعد، بعض ایسے درخت ہیں جو 10 سال کے بعد وہ پھل دیتے ہیں۔ تو اتنے سالوں تک ایک دنیا کا جو پھل ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو آخرت کے اتنے بڑے پھل کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کہے کہ میں نے بس وہ آیا تھا، مجھے اتنا بولتا تھا، لیکن میرے پاس آیا تو میں نے اسے گلے لگا لیا اور ہاتھ ملا لیا، تو اس نے مجھے نفرت سے دور کر دیا۔ آپ کہتے ہیں جناب اچھے سلوک سے نفرت جو ہے محبت سے بدل جاتی ہے، وہ تو کوئی نہیں بدلی۔ ارے بھائی، ایک دنیا کا پھل حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد وہ اس کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ برسوں کی نفرتیں صرف ایک مرتبہ گلے لگانے سے دور تو نہیں ہوں گی، اس کے لیے کافی صبر کرنا پڑے گا اور کافی وقت گزرے گا، تب جا کر اس کا پھل جو ہے آپ کو نصیب ہوگا۔ ورنہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اگر ہم اپنی طرف سے تیر اندازی بند کر دیں تو سامنے سے کم از کم آگ جو ہے وہ مزید نہیں بھڑکے گی، بجھے گی نہیں تو مزید بھڑکے گی بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، سامنے والا کوئی بات کہے تو ہم چار اسے جواب دیتے ہیں، یہ آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ایک طرف ہوتی ہیں، شیطان ہمیں مشورہ دیتا ہے، بھئی یہ دور اب بدل چکا ہے، اب یہاں جو ہے نا آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا تو یہ اور سر پہ چڑھے گا اور کہے گا اچھا یہ ڈر رہا ہے، یہ دب رہا ہے، یہ خوف زدہ ہے، یہ تھوڑی سمجھے گا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں تو ضروری ہے کہ کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اسے 4 تھپڑ مارو تاکہ اس کا منہ سیدھا ہو جائے۔ تو اس طرح کے وسوسے اگر شیطان ڈالے تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ پھر رب العالمین کا جو فرمان ہے وہ تا قیامت ہے، یہ تھوڑی کہ اس دور کے اندر تھا اور اس دور کے اندر ایسا ہے، یہ دور کے بدلنے سے قرآن کے احکامات نہیں بدلتے۔ تو قرآن کا جو حکم ہے وہ تا قیامت ہے، رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری بہتری ہم سے زیادہ جانتا ہے، جب اس نے حکم دیا ہے تو ہمیں عمل کرنا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ،
اور اگر تجھے شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچے فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے۔ آیت اب سجدہ ہے۔ آیات سجدہ میں ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو اور دیگر جو مخلوقات ہیں انہیں اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں شان دی ہے، خصوصاً اولیاء اور انبیاء اور فرشتوں کی جو شان ہے، یہ ساری شانیں دیکھ کر رب کی قدرت اور رب کی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی جو طاقتیں ہیں، اولیاء کی جو طاقتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو اپنی مخلوقات کو طاقتیں اور عظمتیں دی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ کہ اسے دیکھ کر رب کی شان کو سمجھو۔ اس لیے نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر آ کر رک جائے اور انہیں خدا سمجھے، الہ سمجھے، معبود سمجھے۔ سائنس کا جہاں تک تعلق ہے تو سائنسدان وہ الہ، معبود، خدا تو نہیں سمجھتے، مگر وہ سورج کی طاقت کا ذکر تو کرتے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ جملہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ سورج رب نے پیدا کیا، اور سورج یہ رب کی قدرت پر دلیل ہے۔ تو سورج پر جب غور کرو تو رب کی قدرت پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ تو سائنس سورج پہ آ کے رک جاتی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے اور ایک نشانی دن ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ایک نشانی سورج ہے، ایک نشانی چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کی شان سمجھ کر اور ان کی طاقتیں دیکھ کر تم اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے کیسی طاقتور چیزیں پیدا کی، کہ سورج جو ہے کتنا گرم ہے، صدیاں گزر گئیں اس کی گرمی میں اور اس کی حرارت میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھو، جس رب نے سورج اور چاند کو پیدا کیا اس رب کو سجدہ کرو۔ ہم جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ جملہ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو یہ مقام دیا۔ تو حضور کی شان جب بیان کی جاتی ہے تو اس سے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان اور قدرت کا جو تصور ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور رب العالمین سے مزید محبت پیدا ہوتی ہے کہ رب کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ اس نے جسے جو چاہا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اسی کو سجدہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی یہ پوچھتا کہ بتائیے آپ کے رب کی کیا شان ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے رب کی شان یہ ہے کہ میں رب کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ ہم اب دیکھیں مریضوں کو شفا عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، مردوں کو زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور یہ معجزہ آپ رب کی نشانی قرار دے رہے ہیں۔ تو انبیاء اور اولیاء کی شان در حقیقت رب کی شان کو ظاہر کرتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ شان دکھاتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے دکھاتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ رات اور دن اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں۔
وہ عبادت سے انہیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم غور کرتے جائیں اور رب کی معرفت اور رب کی محبت میں اضافہ ہوتا جائے۔ آئیے آیت سجدہ ہم نے سنی ہے، سجدہ تلاوت ادا کر لیجئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ بے قدر پڑی ہے، بنجر ہے، ویران ہے، بے قدر ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ زمین تر و تازہ ہو گئی، وہ ربت، اور وہ بڑھ گئی، یعنی اس کی قیمت اور اس کی قدر بڑھ گئی۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ضرور وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں اور ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، بتاؤ تو صحیح، جو جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن ایمان کو ساتھ لے کر آئے گا؟ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ عمل کرو، اچھا کرو گے تو اچھا صلہ پاؤ گے، برا عمل کرو گے تو برا انجام ہوگا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہیں خوب دیکھتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، یعنی جنہوں نے قرآن کی نصیحتوں کو جھٹلا دیا ان کی تباہی بڑی ہولناک ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ ضرور عزت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا، اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم حمید رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ حکیم وہ حکمت والا ہے، حمید کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تعریف کر رہا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک تمہارا رب ضرور مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا ہے۔ ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے۔ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں تو انسان اپنی زندگی اچھی گزارتا ہے۔ جیسے والد یا والدہ، اگر بچے پر یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ پیار ہی پیار کریں گے تو بھی بچہ بگڑ جاتا ہے، اور صرف سزا ہی سزا ہو پھر بھی بچہ جو ہے
وہ باغی ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچے کو یہ ہو کہ اچھا کام کروں گا تو میرے ماں باپ خوش ہوں گے، مجھے پیار کریں گے، برا کام کروں گا تو ڈانٹ بھی پڑے گی اور سزا بھی ملے گی، تو پھر وہ سیدھا رہے گا۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری تربیت کس طرح فرمائی کہ فرمایا تم سب رب کے بندے ہو، اچھا کام کرو گے تو رب تمہیں انعام دے گا اور برا کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو احمق قرار دیا، احمق یعنی بے وقوف، نادان قرار دیا کہ جو کام برے کرے اور اچھے انعام کی رب العالمین سے امید رکھے، تو اسے آپ نے احمق قرار دیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو ضرور وہ یہ کہتے کہ قرآن کی آیتیں کیوں واضح طور پر بیان نہیں کی گئیں۔ عرب کے لوگ جو عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے، اگر قرآن اجمی زبان میں آتا تو انہیں تعجب ہوتا، یہ کیوں فرمایا گیا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی بولتے ہیں، انہیں عربی آتی ہے، تو انہوں نے عربی میں قرآن خود بنا لیا۔ تو فرمایا ہم اگر چاہتے تو یوں کر دیتے کہ حضور زبان عربی بولتے لیکن قرآن جو ہے وہ اجمی پڑھتے، لیکن پھر بھی یہ کہتے کہ یہ تو قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کیا کہتے؟ اعجمی و عربی، کہتے بڑے تعجب کی بات ہے، نبی تو عربی ہیں اور کتاب اجمی ہے۔ چونکہ ہر دور میں یہی رہا کہ جیسی قوم ہے اسی زبان میں نبی خطاب کرتے ہیں اور کتابیں بھی اسی زبان میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا جو جھوٹا نبی ہے مرزا غلام قادیانی، یہ کہتا ہے مجھ پر وحی جو ہے وہ انگریزی میں بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا جھوٹا نبی ہے نا۔ تو یہاں کی جو قوم ہے وہ تو انگریزی مکمل طور پہ سمجھتی نہیں ہے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب انگریز 1901 کی بات ہے، جب انگریزی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتا کہ کبھی کبھی وہی ایسی مشکل انگریزی میں آتی تھی کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو میں ایک ہندو کے پاس جاتا تھا، وہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ جب ایمان جاتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے، یعنی بے وقوفی اور بے عقلی کی بھی حد ہے۔ پھر انسان اپنے کارنامے سنائے تو ڈھنگ سے سنائے، لیکن جب انسان کا ایمان چلا جاتا ہے تو وہ ہوتا بھی بے عقل ہے، تو وہ اپنے کارنامے کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے مجھے دست بہت ہو جاتے، اور یہ ساری زندگی جب سے اسے نبوت کا دعویٰ کیا مسلسل دستوں کی بیماری میں مبتلا رہا، اور یہ مرا بھی تو اس طرح کہ منہ سے بھی اس کا پاخانہ آ رہا تھا اور استنجا خانے میں یہ مرا۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ ہر وقت جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا، اور پھر اسے گڑ کھانے کی عادت بھی تھی، دودھ بھی بہت پیتا تھا۔ اب آپ سوچیں جس کو دستوں کی بیماری ہو اس میں اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ گڑ کھانے سے اور دودھ پینے سے موشن اور ہو جائیں گے۔ تو کہتا کہ میں قوت حاصل کرنے کے لیے دودھ پیتا ہوں، تو دودھ قوت دیتا ہے مگر اس کے لیے جس کا معدہ تو صحیح ہو۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے، دوسری جیب میں گڑ رکھتا تھا۔ تو کبھی کبھی کہتا ہے، خود لکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ پر اتنا فتور آ جاتا عقل کے اندر کہ میں ڈھیلے کی جگہ پر گڑ سے استنجا کر لیتا اور جو ہے گڑ کھانے کی جگہ پر ڈھیلا کھا لیتا۔ تو بتائیے ایسا جاہل آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا بات کہی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی نبی ہے، ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی
اب نیا نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پہلے نبی بن کر آ چکے ہیں، کوئی نئے نبی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادیانیوں سے یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کوئی کافر نبی بن سکتا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو کسی نبی کی ادنا گستاخی کرے وہ کافر ہے. تو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 400 نبیوں نے جھوٹ بولا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اس نے ایسی گندی باتیں لکھی ہیں کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اب پڑھنا چاہیں حوالوں کے ساتھ تو بحر شریعت کے پہلے حصے میں پڑھیں. بحر شریعت جو کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں جو قادیانیوں کا جو چیپٹر ہے اس میں وہ سارے ان کی عبارتیں حوالوں کے ساتھ ہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ اس کے بعد اس کو اگر کوئی مسلمان سمجھے تو وہ کافر ہے، کہ من شک فی کفری فقد کفر. ایسے کافر کے کفر میں جو شک کرے وہ کافر ہے. تو جو اس کو تو مسلمان ہونا تو پہلے ثابت کرو. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ان قادیانیوں سے یہ کہیں گے کہ اس نے یہ بکواس کی ہے کہ 400 نبی کے متعلق کہا کہ انہوں نے جھوٹی پیشنگوئی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس نے نعوذ باللہ من ذالک زنا کی تہمتیں لگائی ہیں، ان کی ماں پر اس نے زنا کی تہمتیں لگائی ہیں. تو اب اس کے بعد اس کا ایمان کہاں بچتا ہے؟ اور ویسے بھی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن یہ بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کے کفریات پر بات کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کبھی بھی قادیانی اس کی عبارتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور یہ تجربہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہمارے چند ساتھی ان قادیانیوں سے بحث کرنے کے لیے گئے، تو جب وہ قادیانی اپنی بکواس کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھ دی کہ مرزا غلام قادیانی نے تو انبیاء کی اس طرح توہین کی ہے. تو کہنے لگے حضرت یہ بڑا لمبا چیپٹر ہے، اس کو بھی رہنے دیں. انہوں نے کہا اس کو کیوں رہنے دیں، اصل تو ہمیں یہی بات کرنی ہے. تو کہنے لگے ہم اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بصیرت دیکھیں. اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے لکھ دیا. آپ نے فرمایا یہ قادیانی کبھی بھی مرزا غلام قادیانی کے کفریات پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اور ان سے بات صرف اسی پر کرنی ہے کہ جو کسی ایک نبی کی ادنا توہین کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو بتائیے جس نے 400 نبی کی توہین کی، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ جس دور میں جو نبی آتے ہیں تو جس قوم میں وہ مبعوث ہوتے ہیں اس قوم کی زبان کے اندر ان پر کتاب نازل ہوتی ہے، وہ اسی میں کلام کرتے ہیں. اعجمی و عربی، کیا کتاب اجمی اور نبی عربی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شفا سے مراد یہ ہے کہ روحانی شفا ہے، صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ دم کی، اور بخاری شریف میں ہے، تو جس کو زہر سانپ کا یا بچھو کا پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، سورہ فاتحہ کا جب انہوں نے دم کیا تو فوراً وہ تندرست ہو گیا. اور اسی طرح حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پیٹ میں تکلیف تھی، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ پیٹ میں بڑا شدید درد ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. انہوں نے جب قرآن کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے درد کو دور کر دیا. تو جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ جن کے کانوں میں ایسی چیزیں لگی ہیں کہ کان کے اندر کوئی آواز نہیں جاتی، کان پیک ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى،
اور ان پر اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ گویا کہ اتنا دور چلے گئے ہیں کہ جیسے کسی کو دور سے پکارا جائے تو اس تک آواز نہیں پہنچ